کہ قاتل کا تو ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے. اب میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ کو اچھی نہ لگے. آپ مطیع اللہ جان والی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیں, اس کے بعد آپ ایک نئی کمیٹی بنائیں, اس میں آپ مطیع اللہ جان کو بھی ڈال دیں اور مجھے بھی ڈال دیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کروایا. میں شاہد اسلم صاحب کو زیادہ نہیں جانتا تھا, تو جب پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, ابتدائی طور پہ میں نے صرف ایک ٹویٹ کیا ان کے سپورٹ میں. جیسے ہی وہ ٹویٹ ہوا تو کچھ ہی دیر میں مجھے اتنی کالیں آنی شروع ہو گئیں کہ میں نے کہا اتنی کالیں تو بہت لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو سب کے لیے آواز اٹھائی ہے, تو اتنا فیڈ بیک تو کسی کی وجہ سے نہیں آیا. تو اس بندے میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو ایسٹس ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر دی ہے. تو میں تو فوراً ان کا مداح بن گیا. پھر میں نے کالم لکھ دیا تو پھر اصل فون آنے شروع ہوئے, اصل والے آپ سمجھتے ہیں نا. تو وہ پھر ایک لڑائی شروع ہو گئی جس کا میں نے ان کو نہیں بتایا کس سے کیا لڑائی ہوئی. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی, انہوں نے کہا جناب آپ اسد طور کو بھی اتنا نہیں جانتے تھے, آپ نے تقریر کر دی اور بعد میں پھنس گئے تھے. اس کو تو آپ بالکل ہی نہیں جانتے, تو اس کے لیے اتنا سٹینڈ لے رہے ہیں. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں شاہد اسلم کو نہیں جانتا, لیکن میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو تو جانتا ہوں, تو اس کا نام اس کے ساتھ آ رہا ہے. تو وہ بھی بات ہوئی تھی کہ بالکل شاہد اسلم جو ہے وہ ہمارا مزاحمت کا نیا استعارہ ہے. تو یہ مزاحمت کا نیا استعارہ اس لیے بنا ہے کہ اس کا نام سازش اور کینہ پروری کے استعارے جنرل باجوہ کے ساتھ آیا ہے. تو اس لیے بھائی جان آپ ہمارے لیے قابل فخر ہیں, اور میں مزید آپ کو اس طرح سے آپ کی تعریفیں نہیں کرنا چاہتا, آپ کی پذیرائی اس انداز میں نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جس جرأت اور بہادری سے اپنے خلاف الزام کا سامنا کیا اور آپ ڈٹے رہے, آپ نے پاس ورڈ نہیں دیا, اور آپ نے جو ہمارے جو بزرگ صحافی ہیں جن کو دیکھ کر ہم اس شعبے میں آئے, آپ نے ان کی روایت کو آگے بڑھایا. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے رہے, اور آج آپ کے لیے یہاں پہ ایک بڑی اچھی ایک تقریب پذیرائی کا اہتمام کیا گیا ہے, اور اس میں آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک بات میں اور کہوں گا کہ جو موجودہ حالات کا ذکر ہوا, جب میں عابد عباسی صاحب جب میں آپ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے اشفاق ساجد یاد آ جاتا ہے. تو اشفاق ساجد مجھے کیوں یاد آتا ہے, کافی سال پہلے کی بات ہے کہ جب میری بھی ایک ٹیپ نکلی تھی اور وہ جوڑ کے بہت سی چیزیں, تو میرے پر بھی ایک کیس بن گیا. تو اس وقت وہ اشفاق ساجد صاحب RIUJ کے پریزیڈنٹ تھے, تو اشفاق اور عابد عباسی صاحب اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے, اور بھی بہت سے دوست تھے. اس وقت ابھی تک مشتاق مناز صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا شکار نہیں ہوئے تھے. تو وہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی کہ جی کمیٹی انویسٹیگیٹ کرے گی کہ یہ حامد میر پہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے. کمیٹی تو انہوں نے بنا دی اور اپنی تحقیقات بھی شروع کر دی. اس کے بعد اشفاق ساجد صاحب جو ہیں وہ جب بھی مجھے ملتے تھے تو مجھے سائٹ پہ لے جا کے بتاتے تھے کہ اے ہو گیا تے ہن انج ہو گیا تے بڑے حالات خراب ہو گئے نے, لیکن تسی فکر نہ کرو میر صاحب اسی تواڈے نال ہاں. تو ان کو بیچاروں کو بڑا اس کو تنگ کیا گیا. الٹیمیٹلی اس نے پھر اپنی ایک رپورٹ دے دی. تو اس لیے جب یہ عابد عباسی صاحب کو میں دیکھتا ہوں نا تو ان کی جو ثابت قدمی ہے نا کہ یہ 2010 کی بات ہے شاید, تو یہ 2010 میں بھی یہ اسی طرح ایکٹیو تھے, اور اب 2023 آ گیا. اس دوران وہی جو کیس تھا 2010 والا جس کا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا, لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ نے, وہ دوبارہ کھولا 2017 میں, کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہیں ہم سے ناراض تھے. اور پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے حکم پہ پھر FIR درج ہوگی. تو پھر جو ہے نا دوبارہ جو ہمارے دوست ہیں یہ سارے, صغیر چودھری صاحب اس وقت زیادہ ایکٹیو تھے, تو وہ دوبارہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. علی رضا الوی صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت RIUJ کے. تو یہ میں اس لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ مشکل میں کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے, اور جو اس وقت مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے, منافقت کرتا ہے, وہ بھی آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے. تو اس لیے شاہد اسلم صاحب یہ آپ کا ایسٹ ہے, یہ سارے لوگ جو ہیں. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو مزید خبردار رہنے کی ضرورت ہے, اور مزید آپ کے لیے جو مشکلات کا دور ہے وہ شروع ہونے والا ہے. مجھے یاد ہے جی اسی ہال میں 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک سیمینار ہوا تھا, اور اس سیمینار میں میں نے یہی کہا تھا کہ آپ دیکھتے جائیں, اگر آپ اکٹھے نہ ہوئے تو
یہ جو نئی حکومت آئے گی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی عمران خان کی حکومت آئی نہیں تھی اس وقت, اور پھر کیا ہوا اس کے بعد آپ کے ساتھ. تو ان کے دور میں 2022 جنوری فروری میں پیکا ترمیمی آرڈیننس لایا گیا, اور اس دور میں ایسے قوانین لانے کی کوشش ہوئی کہ وارنٹ کے بغیر آپ کو گرفتار کیا جا سکے. تو ہم اس وقت بھی اس کی مخالفت کرتے تھے, کورٹوں میں جا کے اس کو چیلنج کرتے تھے. اس پہ بھی اسٹے مل گیا تھا ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اب وہی جو قانون ہے, ایک پیکا آرڈیننس 2022 جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے کے آئی تھی آرڈیننس, اور اس سے پہلے نیشنل اسمبلی میں ایک کرمنل پروسیجر ایکٹ 500 میں ترمیم کا ایک ایکٹ امجد خان نیازی جو ہے اس نے اسمبلی میں ٹیبل کیا تھا پرائیویٹ ممبر کے طور پہ. ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک بہت ہی خطرناک قسم کا, خون خوار قسم کا قانون جو ہے اس کا مسودہ اس حکومت نے تیار کیا ہے, اور اس مسودے کا نام ہے کرمنل پروسیجر ایکٹ 2023. انہوں نے جو ہے نا پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 500 ہے اس میں ترمیم کرنی ہے. تو اس کے بعد پتہ کیا ہوگا, اس کے بعد وہ آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کریں گے. اگر آپ نے جوڈیشری کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات کر دی, بغیر وارنٹ کے آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے. اور جس طریقے سے شاہد اسلم صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش کیا گیا, اور پھر ہیئرنگ ہوئی, پیشیاں ہوئیں, کچھ ثابت نہیں ہوا, ان کو ریلیز کر دیا گیا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ لمبی قید ہوگی. ویسا ہی ہے جیسا کہ فواد چودھری صاحب جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل میں جو ایک میڈیا کورٹس کا جو ان کا فارمولا تھا, میڈیا کی عدالتیں قائم کر کے وہ ہمیں اندر کرنا چاہتے تھے. تو یہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, یہ بھی ایک ویسا ہی سسٹم لانا چاہتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جائیں اس میں, تو اس کے بعد جب شاہد اسلم صاحب, آپ یا میں یا کوئی بھی ہمیں سے گرفتار ہوگا, تو اتنی جلدی ہم رہا نہیں ہوں گے جتنی جلدی آپ رہا ہوگے. لیکن اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے آپ کو سوال اٹھاتے رہنا چاہیے. لیکن اس میں ایک پرابلم آ رہا ہے, میرا پرابلم ہے, پتہ نہیں آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مجھے نا یہ جو اس وقت سیاسی منظر پہ جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں نا, جو سیاسی محاذرہ ہی کر رہے ہیں, مجھے یہ سارے ایک جیسے لگتے ہیں. اب اس میں دیکھیں مثال کہ یہ جو بلیک قانون ہے, سیاہ قانون ہے پیکا, یہ 2016 میں مسلم لیگ نون لے کے آئی. اس کے بعد اس کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2022, وہ تحریک انصاف لے کے آئی. اور اب اس سے جو اس کی ایک اگلی نسل ہے, مزید خون خوار نسل جو ہے, وہ دوبارہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت لے کے آ رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلی جو 3 حکومتیں ہیں, یہ ایک ہی کام ہے ان کا کہ میڈیا کی آواز کیسے دبائی جائے, اور شاہد اسلم کو کیسے اٹھایا جائے, ارشد شریف کو کیسے شہید کیا جائے, یہی ہے ان کا کام. تو ہمیں اپنی آواز اس طریقے سے اٹھانی ہے, اور اپنی جدوجہد اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہماری جدوجہد کا فائدہ کوئی سیاسی جماعت نہ اٹھائے. کیونکہ پچھلے دور میں اگر مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کھڑی تھی, جو کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, تو اس دور میں اب وہی لوگ جو پہلے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آزادی صحافت کے لمبردار تھے, وہ اس دور میں آزادی صحافت کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں. اور پچھلے دور میں دشمن پی ٹی آئی تھی, آج وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آزادی صحافت کے سب سے بڑے لمبردار ہیں. تو ان کے جو چہرے ہیں نا وہ ایک ہی جیسے ہیں. تو اس لیے ہمیں کسی سیاسی جماعت کا علیحدہ کار بنے بغیر جو آزادی صحافت کی جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے, یہاں پہ بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے تجاویز دے کے آپ چلے جائیں گے, لیکن جو عمل ہے نا, عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ سلیم شہزاد صاحب کا ذکر ہوا ہے, شاید آپ کو نہ پتا ہو. سلیم شہزاد صاحب کے کیس میں اسلام آباد پولیس کا ایک اے ایس آئی تھا جس نے انکوائری کی تھی, جس نے جا کے ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا, اور اس کے بعد وہ اصل جو قاتل تھے جنہوں نے اس کو یہاں سے اٹھایا, کس گاڑی میں اس کو لے کے کہاں پہ گئے, وہاں پہ پھر کیا ہوا, پھر وہاں سے کون سی گاڑی میں اس کو کہاں لے کے گئے, ساری اس بندے نے انویسٹیگیشن کی. اس کو اتنا وکٹمائز کیا گیا, اور وہ خاموشی کے ساتھ وہ وکٹمائزیشن برداشت کرتا رہا. 1-2 آپ کے ساتھی جو ہیں ان کو پتا تھا, ہم اس بیچارے کی کچھ نہ کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن ظاہری بات ہے اس اسلام آباد پولیس اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تھی, نہ ایس ایس پی نہ آئی جی, کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا. الٹیمیٹلی اس کو نوکری سے نکال دیا گیا, اور اب وہ بے روزگار ہے. تو یہاں پہ بات کرنا بڑا آسان ہے, ہم حق و صداقت کے علمبردار, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لیکن جب کوئی کھڑا ہوتا ہے نا, تو شاہد اسلم صاحب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہر کسی کے ساتھ بندہ کھڑا نہیں ہوتا, اس لیے اتنی ہی بات کریں جتنی آپ نبھا سکتے ہیں. اور آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اس سے زیادہ سخت ہوگا. میں نے آپ کو یاد کروا رہا ہوں, بہت سے لوگ جو ہیں یہاں موجود تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے اسی ہال میں
فضل الرحمان بھی بیٹھا ہوا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, شبلی فراز بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, پرویز رشید صاحب بھی بیٹھے ہوئے, سب کے سامنے میں نے کہا تھا کہ بہت سخت وقت آنے والا ہے. اب جو اس کے بعد وقت آئے گا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا, اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اور اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے لیکن کھڑا ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. اس لیے اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کریں. آپ جو ہے نا, یہ اس وقت جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے ان کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ یہ لوگ کیا جنرل ضیاء الحق سے بڑے بدماش ہیں یا یہ پرویز مشرف سے بڑے بدماش ہیں؟ تو صرف آپ کو شاہد اسلم جیسا حوصلہ چاہیے, اور اگر آپ کے پاس شاہد اسلم جیسا حوصلہ ہو تو آپ یہ جو بغیر وردی کے ضیاء الحق اور پرویز مشرف ہیں, آپ ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں آخر میں, اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ بات کروں گا. یہاں پہ بہت سی تجاویز دی گئی ہیں, اس میں سے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ کمیٹی بنا لیں, اس کمیٹی کو یہ ٹاسک سونپ دیں. کمیٹیاں تو بہت سی بنتی رہی ہیں, ایک کمیٹی کا تو میں نے بھی ذکر کیا, اشفاق ساجد والی کمیٹی. دیکھیں یہاں پہ ایک کمیٹی جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب پہ جو 2017 میں اٹیک ہوا تھا اس کی بھی بنی تھی. وہ پیچھے بیٹھا ہوا میرا دوست مبارک زیب, اس کو دیکھ کے مجھے یاد آیا. تو مبارک زیب صاحب اس وقت تھے پریزیڈنٹ تھے RIUJ کے, تو انہوں نے ایک ہمیں ٹاسک دیا تھا. تو